پردہ ضروری ہے. اگر کائنات کی سب سے اعلیٰ بیویوں نے پردہ کیا ہے تو ان بیویوں کے لیے بھی پردہ ضروری ہے. اور اگر نابینا صحابی آئیں اور نبی پاک کہیں اپنی ازواج پاک سے کہ پردہ کرو، یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے. فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا. تو اگر جن کو قرآن ماں کہتے ہیں ان کا پردہ ضروری ہے تو پیر صاحب سے بھی عورت کا پردہ ضروری ہے. اس پیر سے کو تو شرم کر، تو حیا کر، شریعت کا پاس کر. یہ کیسے ہوگا کہ تو بے پردہ آ کے بیٹھ گیا عورتوں کے بیچ؟ کس طرح ہو گیا تو؟ کہاں سے وہ تم نے دین سیکھا؟ اس میں شریعت اسلامیہ کا ہی پاس نہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ پیلی بھیت میں کسی نے دعوت دے لی، کوئی شیخ تھے تشریف لے گئے تو عورتوں کے بیچ بیٹھ کے بے پردہ تعویذ بانٹ رہے تھے. فاضل بریلوی واپس آ گئے. ان کو کسی نے کہا وہ آپ کے مہمان تو جا رہے ہیں. تو وہ پیچھے سے دوڑے آئے تو کہنے لگے جناب کچھ تو لحاظ کریں، آپ جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں نہیں جاتا آتا، واپس جا رہا ہوں. کہا کچھ تو لحاظ کریں. فرمانے لگے تو شریعت کا لحاظ نہیں کرتا، میں تیرا لحاظ کروں؟ لیکن وہ بھی کمال ہی بندے تھے. کہنے لگے جی میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا. فرمایا تو توبہ کرتا ہے تو پھر سینے سے لگ، پھر چلتے ہیں، پھر تو بات ختم ہو گئی. تو میرے عزیز، نبی پاک کے صحابہ ہر مسئلے میں حضور سید عالم کی ہر تعلیم پر عمل کرنے میں حساس تھے. اس طرف دو منہ کر کے رکھتے پڑھائیں، اگلی 2 رکعتوں میں چہرہ ادھر کر لیا. کسی نے نہیں پوچھا حضور یہ کیا ہوا. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، جدھر حضور کا چہرہ ہمارا بھی ادھر ہی چہرہ. اپنی زندگی میں یہ والا حسن پیدا کریں. شریعت کے معاملے میں، نبی پاک کی محبت کے معاملے میں لیت و لالا چھوڑ دیں. اگر مگر چھوڑ دیں، کریں گے دیکھیں گے ہو جائے گا فلانی دیر کے بعد، یہ کام چھوڑ دیں. عمل کرنا ہے تو بس پھر 100% کرنا ہے. آخری بات یہ کہ آپ نے دستار فضیلت کی ہے طالب علموں کی. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے محبوب، ماشاء اللہ کریم نے محبوب پاک علیہ السلام سے کہا کہ اے محبوب آپ میری بارگاہ میں عرض کریں، آپ مجھ سے دعا کریں. کیا؟ رب زدنی علما. صرف آیت کا ترجمہ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے، مفہوم میں آئے. رب کہتا ہے محبوب مجھ سے کہیے رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ کر دیں. یقین کی بات ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. رب کہتا ہے جو نہیں پتا تھا سارا حبیب کو سکھا دیا. انہیں اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دے دی، لیکن پھر بھی کہا مجھ سے آپ عرض کریں یا اللہ میرے علم میں. یہ ایک معنی اس کا علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں تعلیم امت بھی ہے کہ امت ہر وقت دینی علوم کے لیے کوشش کرتی رہے. بن کے نہ بیٹھ جائیں کہ میں اب پڑھ گیا. ساری زندگی سیکھیں، اور سیکھیں تو بحث کرنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے. بحث کرنے کے لیے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ جاہلوں پہ روب جمائے گا، علماء سے بحث کرے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا. دین کا علم سیکھنا ہے تربیت کے لیے. ہم وہ دین سیکھیں گے پھر اس پر عمل کریں گے. ہمارے ہاں نا دینی علم سیکھنے کا ذوق نہیں. میں الحمدللہ ہم تو اہل تصوف کے غلام ہیں، اور طریقت کے بغیر کیسے ہم سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھیں گے. قرآن و سنت کا نچوڑ ہی تو ہمارے صوفیاء نے ہمیں دیا ہے، لیکن جو چیزیں اصل ہیں ان پر بھی تو غور کرنے کی ضرورت ہے نا. یہاں ایک بزرگ بٹھا دیے جائیں بڑے نیک پارسا، تسبیح دے کے بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، پر ہیں ان پڑھ. اور ایک طرف مولانا کو بٹھا دیا جائے کہ آپ مشکات کا درس دیں تو زیادہ قوم کدھر جاتی ہے؟ تسبیح والے بابا جی کی طرف، کیونکہ وہ جبے کبے میں بیٹھے ہیں. لیکن حضور نے ہمیں سوچ کیا دی ہے. نبی پاک مسجد میں آئے تو 2 جگہ پہ لوگ بیٹھے تھے مسجد میں. ایک جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کی یاد ہو رہی تھی، ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک بندہ درس دے رہا تھا. حضور دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے. فرمایا دونوں محفلیں خیر والی ہیں، لیکن پھر فرمایا چونکہ میں استاد بن کے آیا ہوں لہذا حضور وہاں بیٹھ گئے جہاں دین پڑھایا جا رہا تھا. اور میرے بھائی جس طرح تسبیح میں سبحان اللہ پڑھنا ثواب ہے نا، اس طرح وضو کے مسئلے سیکھنا بھی ثواب ہے، غسل کے مسئلے سیکھنے کا بھی ثواب ہے. خدارا اس کو بھی سمجھو. اگر آپ طریقت کے وہ بھی ضروری ہیں ضرور پڑھو، وہ بھی چھوڑ دیے لوگوں نے،
لیکن صبح جو درس دیا جاتا ہے مسجد میں اسے بھی سنو، اس میں بھی نفع ہے۔ دینی علوم کا مزاج، دینی مدرسوں میں بڑی ترجیحات کی ضرورت ہے، بڑی تبدیلیاں چاہیے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ مدرسوں سے صرف چندے کا رشتہ نہ رکھیں، مدرسے میں جایا بھی کریں، وہاں آپ غور بھی کریں کہ کھانا کس طرح کا پکتا ہے، طلباء کے آرام کی کیا سہولیات ہیں، جہاں تبدیلی کی حاجت ہے وہاں ہمیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کہ آج بھی سب سے کم خرچ میں سب سے زیادہ پڑھائی جہاں ہوتی ہے وہ مدارس میں ہوتی ہے، کم سے کم خرچ میں۔ یہاں اپنے دینی مدارس کو مضبوط کریں برائے مہربانی، اور مدارس کے جو طلباء ہیں بالخصوص ان پر ہمارے ہاں عجیب حال ہوتا ہے۔ حدیث پاک سنائی جاتی ہے کہ طالب علموں کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتوں نے طالب علم کے پیروں کے نیچے پر بچھائے ہوتے ہیں، اور کمیٹی والوں نے اسی طالب علم کے اوپر کھال رکھی ہوتی ہے قربانی کی۔ بھئی آپ تو حدیث سنا رہے تھے کہ اس کے پیروں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھائے ہیں، تو آپ نے کیا بچھایا؟ قربانی کی کھال۔ یہ جو صدر صاحب بنے ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں اٹھا کے لا سکتے؟ سیکرٹری صاحب کیوں نہیں اٹھا کے لا سکتے؟ میں تو سالوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے مدرسے کے طالب علموں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں آپ گھر جائیں، کوئی حاجت نہیں کہ آپ سے کوئی بھی کام کرا جائے، قطعاً نہیں، یہ مزاج ہی نہیں، آپ اپنے اپنے گھر جا کے عید گزاریں۔ ہاں کچھ عرصے سے مجھے پتہ چلا کہ بعض گھروں میں بڑی غربت ہے، تو وہ اس طرح کے قربانی کے گوشت کے بھی ذائقے غریبوں کو نصیب نہیں ہوتے، چونکہ وہ بھی اسی جانن والوں نوں دینا ہوندا ہے نا، جدھروں مینوں اٹھدا ہے میں انہاں نوں گاں دا کلیا، پھر کسی نے فون کرتا ہے تساں چونکہ کٹھا کیتا ہے وہ بھی کلیا جی، وہ بس کر دیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی، مہنگائی بڑی زیادہ ہے ملک میں، ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، لیکن کون رونا رو رہا ہے مہنگائی کا؟ وہ بندہ رو رہا ہے جو ہر تیسرے دن چھوٹا گوشت کھاتا ہے۔ نے اسے دیا ہے تو اس نے نہیں کہا مہنگا میں نے نہیں کھانا، سال کے بعد اسے اللہ نے کہا ایک میرے راہ میں بھی قربان کر، تو کہتا مہنگا ہی بڑا ہے۔ بھئی تو سارا سال کھاتا رہا تب تو نہیں، تو نے کہا مہنگا تھا، اب دینے کی باری آئی ہے۔ یہ حکومتیں جتنی ہیں نا کام کر رہی، جو پہلے گزری ہے یہ آئی ہے، جتنی سیاسی جماعتیں الا ماشاءاللہ جو حکومت کر چکی ہیں یا کر رہی ہیں، مجھے تو ان سے کوئی امید نہیں یہ قوم کا کچھ سوچیں گے۔ یہ تو نمبر پلیٹیں بدلتی ہیں، انجن بھی وہی پرانے اور اندر بھی سارا کچھ وہی، ان سے تو کوئی توقع نہیں۔ البتہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں۔ عید پہ 3 دن عید ہے تو ایک جوڑا خرید لیں، ایک جوڑے میں 2 پرانے استعمال کر لیں، لیکن تھوڑا سا کم کریں خرچہ، اور تھوڑا دیکھیں ہماری گلی میں کون غریب بستا ہے۔ اگر ہم ووٹوں والے دن لسٹیں بنا سکتے ہیں نا کہ کدا ووٹ کتھے ہوئے تو وہ بندہ ایسے لے کتھے ہوئے، وہ اگر چھوڑ کے علاقہ چلا گیا تو وہاں سے جا کے لوگ کھینچ کے لے آتے ہیں کہ نہیں؟ تھوڑا علاقہ چنگا میرے خیال اتنے جی نہیں ہوں، تسی بول دے نہیں نا، ہاں پہنچ جاتے ہیں نا ادھر سے کہ آپ آئیں جناب، کرتے ہو نا، ساری لسٹیں بن جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ یہ کیوں نہیں پتہ لگتا کہ کیڑے گھر آج روٹی نہیں پکی؟ یہ کیوں پتہ نہیں چلتا کہ فلانا مقروض ہے اسے کوئی جینے نہیں دے رہا؟ مقروض کو تو زکوٰۃ بھی لگتی۔ اگر ووٹوں کی لسٹیں بن جاتی ہیں تو یہ لسٹ نہیں بن سکتی قربانی کس کس نے نہیں کی۔ خدا را ایک دوسرے کا بازو تھامیں۔ ہم تو اس محبوب کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کہا کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا وہ تو اللہ رسول پہ ایمان ہی نہیں لایا۔ یہ کیسی بات ہے کہ ہم لوگ کھل کے کھائیں اور دائیں بائیں ہمارا خیال ہی نہ جائے؟ تو 3 باتیں عرض کی ہیں۔ سب سے پہلے تو نبی پاک سے ہمارا احساس والا رشتہ ہے، شریعت پر فوراً عمل کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو پوری کوشش میں لانا چاہیے۔ دوسری بات، دینی علوم کی رغبت کریں، مسائل کو سیکھیں، ان پر عمل کریں، پوچھیں جس بات کا نہیں پتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سوال جو ہے یہ جہالت کو ختم کرتا ہے، پوچھ لیں سوال ادب کے دائروں میں۔ اور تیسری بات یہ کہ اپنے ارد گرد خیال کریں، غرباء کا، مساکین کا، یتیموں کا، ناداروں کا، ان لوگوں سے پیار کریں۔ ان سے پیار کرنا بھی مدینے والے کا طریقہ ہے، یہ بھی ہمیں حضور کی سنت کے قریب لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔